یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأہ اللہ مما قالوا، اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی۔ دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور پوری قوم نے انکار کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی، جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا، وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ عریان نہیں ہوتے تھے، جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبیل پیدا کی، ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے۔ تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو وہ تو تکلیف، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضور حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے مانند نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا، ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے، صاحب حیثیت، صاحب وجاہت۔